انسان کو انسان ہونے کی جہد سے واجب التکریم پیدا کیا ہے، جس نے اعلان کیا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں ہے، خواہ اسے خدا، حکومت، ضابطہ قوانین یا نبوت بھی کیوں نہ دے دے کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنا دے اور ان سے کہے کہ تم میرے حکم کی اطاعت کرو، اطاعت صرف خدا کی کتاب کی ہوگی، اور اس میں تمام انسان ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ مساوات انسانیہ کا سب سے بڑا علم بردار اور یہ عظیم انقلاب تھا جو قرآن لایا، اور اگر آپ تاریخ میں نگاہ ڈالیں گے تو آپ کو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ عربوں کی طرف سے جو اس دعوت کی اس قدر مخالفت ہوئی ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اس دعوت کو قبول کر لینے کے بعد یہ لوگ جنہیں ہم اپنے معاشرے میں وزیر، کمینے، پست درجے کو سمجھتے ہیں، یہ جو کل تک ہمارے غلام تھے، کیا یہ بھی ہمارے برابر آ جائیں گے؟ اور حضور نے یہ فرمایا اور عملاً اس کا ثبوت دیا کہ برابر ہی نہیں آ جائیں گے اگر ان کے ذاتی ظاہر انہیں آپ لوگوں سے اونچا بنا دیں گے تو یہ آپ کے ادھر بھی آ جائیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں جو لشکر تیار کیا، بہت عظیم لشکر، جس میں وہ تمام صحابہ اقتدار، اس کے بعد ہونے والے خلفاء راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام موجود تھے، اور یہ انتظار تھا کہ اب اس عظیم لشکر کی فتح سالاری کا سفر کسے حاصل ہوتا ہے، تو آپ نے ایک غلام کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کو، جو عمر میں بھی ان کے کام تھے، انہیں منتخب کیا، باہر نکالا اور فتح سالاری کا علم ان کے ہاتھ میں دے کر دنیا میں امن بتا دیا کہ قرآن کیا انقلاب لانا چاہتا تھا۔ غلام کا بیٹا اور اسے اس لشکر عظیم کا فتح سالار بنایا جاتا ہے جس میں قریش کے جو بڑے بڑے سردار موجود ہیں، جس میں صحابہ کرام، جس میں خلفاء راشدین تک سپاہیوں کی حیثیت سے ہے، اور اس کا علم حضرت اسامہ کے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ قرآن یہ پیغام دیتا رہا ہے، لیکن جب وہ آیا ہے تو عربوں کے اس معاشرے کے اندر غلام اور بونڈیاں موجود تھیں، اور ان کی ساری معیشت، اکنامک سسٹم ان کا، اس کا دار و مدار ان لوگوں سے تھا۔ یہ سب کام کاج کرتے تھے، گھروں کے اندر یہ عورتیں کام کرتی تھیں، باہر یہ مرد کام کرتے تھے، تو وہ یہ ان کی اکنامک سسٹم کا ایک ایسا جز بن چکے تھے کہ جس کو اوور نائٹ ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا تھا، سدا سب اس کو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ آج سوچیے کہ صدیوں سے جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہو، اس میں اتنی عورتیں ان کے گھروں کے اندر موجود ہوں، اتنے مرد ان کا باہر کام کاج کر رہے ہیں، ایک ہی دن یہ کہہ دینا کہ ان تمام کو آزاد کر کے نکال دو، وہ نکل کر جائیں کہاں، کریں کیا؟ انہیں تو یہی کچھ آتا تھا
صدیوں سے یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا تھا. اب یہ ایک پرابلم تھی کہ یہ جو موجودہ غلام اور لونڈیوں کی حیثیت سے ان کے معاشرے کے اندر موجود ہیں انہیں کیا کیا جائے. قرآن کریم میں انہیں اس معاشرے اور ان کے خاندانوں کے اجزاء بنانے کے لیے ہدایات اور رہنمائی دی. قرآن کے تو احکام بڑے حکمت پر مبنی ہیں. اس نے جذباتی طور پہ یہ حکم نہیں دے دیا کہ کل سے یہ سب کے سب آزاد ہو گئے اور ان کو نکالو. اس نے ان کی حیثیت بدل دی. کہا یہ کہ ان میں سے جو اس قابل ہیں اور وہ چاہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی آزادانہ طور پر اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں ان کو آزاد کر دو. حتیٰ کہ آزاد اگر کرو تو اپنے مال میں سے بھی کچھ ان کو دے دو تاکہ وہ اپنا آزادانہ طور پر کچھ معاشی انتظام بھی کر لیں. ان کی یہ عورتیں موجودہ جو ہیں منقوہہ بیویاں بننے کے بعد اگر اس حیثیت سے رہنا چاہیں تو یہ حیثیت بھی ہے. مختلف مواقع کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے اجر میں یہ چیز کہا کہ اسے آزاد کر دو، غلام کو آزاد کر دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کو اپنی فیملیز کا اپنے خاندانوں کا جز بناتے چلے جاؤ. یہ ہیں وہ احکام جو ان غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق دیے گئے جو اس وقت معاشرے کے اندر موجود تھی. یہ جو اصطلاح اور ما ملکت ایمانکم کی آئی ہے، جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں آ گئے. لفظی ترجمہ جو میں نے عرض کیا تھا قرآن کریم میں آپ دیکھیے سارے قرآن میں یہ لفظ ماضی کے سیغے میں پاسٹ ٹینس میں استعمال ہوا ہے. جو آ چکے تھے، جو اس وقت تک آ چکے تھے، ہر جگہ یہ لفظ اسی طرح سے ملکت ایمانکم کے سیغے میں آیا ہے، ماضی کے سیغے میں پاسٹ ٹینس میں یہ آیا ہے. اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ میدان جنگ میں جو قیدی گرفتار ہوتے تھے وہ تھے جنہیں یہ لوگ لاتے تھے اور غلام بناتے تھے. اور قرآن میں اس کے متعلق یہ جو سورس تھا، یہ جو ذریعہ تھا غلام بنانے کا، اس کے متعلق واضح احکام دے دیے. فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. میدان جنگ میں جب ان مخالفین سے تمہارا مقابلہ ہو تو ٹھیک ہے کہ شمشیر بنی ہوگی، تلوار چلانی پڑے گی. اس تلوار چلانے کے بعد حتیٰ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق. جب ان کا زور ٹوٹ جائے، تم ان کے غالب آ جاؤ، تو یہ جو باقی معاملہ ان کے رہ گئے ان کو گرفتار کر لو. اب یہ ہو گئے جنگ کے قیدی. اب یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، وہ بھی گرفتار کیا کرتے تھے پہلے، انہیں بھی یہ کہا گیا کہ گرفتار کر لو. گرفتار کرنے کے بعد ان جنگ کے قیدیوں کو کیا کرو؟ وہ انہیں مال غنیمت بناتے تھے، ان کو تقسیم کرتے تھے، پھر ان کو ایک اپنی جائیداد پراپرٹی سمجھتے تھے. جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے قرآن کریم میں یہ کہہ کر کہ ان کو گرفتار